موٹی آواز بند کر دو، حال ہے نا آواز تنگ نہ کرے کاکیاں کو۔ تو خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جتنے زندہ لوگ آسن چلے ونجن والے تا چلے گئے، پردہ کر گئے اور این دنیا کو چھوڑ کے ملک کے بکا دے راہی بن گئے، مگر جنن او زندہ ہن تا اساں انہاں دی خدمت کریں دے ہاسے۔ اج او چلے گئے پردہ کر گئے، اج بھی اساں انہاں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اج بھی اساں انہاں کو نفع دے سکتے ہیں، تو او نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے فرمان ہیں جے کو روایت کرن والے آقا کریم دے پیارے صحابی ہیں جنہاں نام سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بالکل قریب والے ساتھی ہیں، اور قریب والے اتنے صحابی ہیں اور قربت اتنی رکھ دیں کہ جن دے بارے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو انہاں نال اتنی نسبت حاصل ہے کہ اے نبی سائیں دے سکے چاچے دے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن میں این طریقے نال آکھ دیواں کہ میرے خیال ہے جڑے چاچو والا رشتہ ہوئے یا ماموں والا رشتہ ہوئے، چاچو والا رشتہ اساں لوگ آدھے ہیں ڈاڈ کا رشتہ، اور ماموں والا رشتہ اساں آدھے ہیں نان کا رشتہ، یعنی نان کا خاندان ہوئے یا ڈاڈ کا خاندان ہوئے، نان کا ویڑا ہوئے یا ڈاڈ کا ویڑا ہوئے، تو یہ لوگ گھر دیاں گالیں کو بخوبی جان دیں۔ تو جڑا بندہ گھر دی گال تے گھر دی بات اور گھر دی ہی بات کہیں بے تک پہنچاونا چاہدے تو وہ گھر دی گال گھر والا ہی بہتر جاندہ ہوندے، اور جڑی میں آپ دی سماعتاں دے حوالے گال کرنا چاہنا اے گھر دا بندہ گھر دی گال دسیں دے پہن۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمیندن کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ موجود اسے اسا سائیں دی خدمت وچ عرض کیتا یا رسول اللہ جس وقت کوئی شخص این دنیا وچوں پردہ کر ویندے اور فوت تھی ویندے اور این دنیا تو رحلت کر ویندے تو وہ مرد قبر دے اندر داخل تا تھی ویندے پہنچتا ویندے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ لوگ ان دے واسطے کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ کیا زندہ دی طرفوں کہیں مال دی انتظار کریں دے، کہیں جائیداد دی انتظار کریں دے، کہیں کھاون دی انتظار کریں دے، کہیں پیون دی انتظار کریں دے، کیا لقمے دی انتظار کریں دے؟ وہ جڑا بندہ ہوں دے وہ کیڑی شے دی انتظار کریں دے؟ تو تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا او مرن والا زندہ دی طرفوں کئی چیز دی تانگ نہیں رکھدا۔ حدیث رسول دے الفاظ ہیں ینتظرو، وہ کئی چیز دی انتظار نہیں کریں دا سوائے ایک چیز دے۔ اللہ اکبر، سوائے ایک چیز دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیڑی شے دی انتظار کریں دے؟ کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا دعوہ، وہ جڑی انتظار کریں دے وہ زندہ بندہ اپنی طرفوں جو کچھ کرے وہ ایک اپنا اوندا ایک مزاج ہے اور شریعت مطہرہ دا ایک نظام ہے، مگر جڑا انتظار کریں دے وہ صرف ایو کچھ کریں دے کہ جڑے زندہ لوگ ہیں میرے واسطے بخشش دی دعا مانگسیں۔ تا ایک کہندہ فرمان ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دا ہی فرمان ہے۔ پتہ چل گیا اگر اساں اپنے متوفیان حضرات کو، اگر اساں اپنے مرن والے حضرات کو، اگر اساں فوت شدگان کو فائدہ پہنچاونا چاہنے ہیں تو اساں کثرت نال انہاں واسطے دعائے مغفرت کروں، اساں انہاں واسطے دعا دا اہتمام کروں، اساں انہاں واسطے بخشش دا اہتمام کروں، اساں انہاں واسطے صدقات و خیرات کروں، اساں انہاں واسطے نوافل پڑھوں، اساں انہاں واسطے لنگر پکاؤں، اساں انہاں واسطے لوگاں کو لنگر کھواؤں۔ او جڑن کوئی بکھا اور پیاسا بندہ اپنے پیٹ وچ لقمہ پا کھڑسی ان دی زبان تو دعا یا جملے ادا تھی کھڑسن، اللہ کریم مرن والے دی بخشش فرما لے سی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پاک فرامین دے مطابق اج بھی جنہ لوگاں نے زندگیاں بسر کیتی ہیں وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہیں تے آخرت وچ بھی کامیاب ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے این فرمان تو پتہ چل گیا کہ اساں دعا دا کثرت نال اہتمام کرنے، اور دعا واحد او عبادت ہے جڑی رب دی پاک بارگاہ وچ رد نہیں تھیندی بلکہ قبول تھی ویندی ہے۔ آج بھی اگر انسان کثرت نال اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا منگے اور رب دی پاک بارگاہ وچ استغفار کرے، اور جڑی چیز بندہ طالب بننا چاہندے اور جڑی چیز دا بندہ حاصل کرنا چاہندے اور بندہ کئی چیز دا حصول کرنا چاہندے، اگر وہ بندے کو چیز فوراً نہ ملے، جلدی نہ ملے نا، تو سرے کے چاہتے ہیں بندہ بڑا ابالا ہے، بندہ بڑا تکھا ہے، بندہ بڑا جلد باز ہے،
اے فوراً منگنا چھوڑ دیں دے. حالانکہ اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے تو بڑا ابالا ہے, بڑا تو بھولا ہے. میں رب دی ذات پاک جیڑا کچھ تیں آکھے میں سن گی دے, مگر جیڑی چیز تو منگدا پے نا وہ چیز تیرے واسطے بہتر کہے, وہ تیرے واسطے منگی ہوئی چیز ٹھیک کہنی. اگر میں دے ہی دیواں نا تو میری پاک بارگاہ چ ول کہنا ہسیں, مگر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک چاہنا تے کو چیز دیواں صحیح عطا کراں, مگر تے کو چیز او دیواں جڑی تیرے واسطے نقصان والی نہ ہوئے بلکہ نفع والی ہوئے. تو او اللہ دی ذات پاک نے قرآن مجید دے ڈھیر سارے مقام دوتے بھی انہاں دیاں دلیلاں قرآن مجید دے واضح طور دوتے بیان فرمائیں کہ ایک وقت ایہو جیاں آیا ہے. یہ قرآن مجید دا واقعہ ہے کہ جس وقت ایک بی بی نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ میں کو بیٹا دیو, مگر جلے جمن دا وقت آیا تو او جلے گود وچ بچی دی ولادت تھائی تو آپ نے اپنی اکھ نال ڈٹھا او بچہ نہ ہائی بچی ہے, او لڑکا نہ ہائی لڑکی آئی. کئی سالاں تک رب دی پاک بارگاہ چارج کر دینے میں کو بیٹا دیو, مگر آیا کیا بیٹی. تو فوراً اللہ دی پاک بارگاہ بی بی رجوع کیتا, عرض کیتا اللہ سے یہاں دعا منگی ہم پوتر دے سوتے دھی کیوں چڑیتی ہوئے. اللہ فرمایا تائیں جڑا کو جا کھائی میں سن گی دائی, مگر میں رب دی ذات پاک جیڑا کوئی تسا منگا ہی نا اگر میں تے کو بیٹا دیواں اے وڈا تھی کہ معاشرے دی بھینٹ چڑھ ونیا, تیرا آکھا کہنا منیا, تیرے حکم دی تعمیل کہنا کریا, بالی تا تو میں کو گلا دیویں آ, میں سندا ساریاں دی ہاں کریندا اوویں آ جویں میری ارادہ ہوندا ہے. اے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا. مگر اے حکمت خداوندی ہے, ایک نبی ایسے ہیں, چلو اے بی بی ہن اور بی بی جڑیاں ہوندی ہے او ولایت تے درجے تے فائز ہوندی ہے, مگر نبوت تے درجے تے فائز نہیں ہوندی, کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے خاص کیتے جنہاں کو اللہ نے منصب نبوت عطا کیتے, اللہ دی ذات پاک نے انہاں کو مرداں ہی چنے عورتاں ہی نہیں چنا. اے اللہ رب العزت دی مشیت ہے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک دا سونا فیصلہ ہے. مگر ولایت درجے دوتے اے عورت تا موجودن, مگر ایک نبی ایسے ہیں جنہاں 1200 سال تک رب دی پاک بارگاہ عرض کیتی رکھا اللہ میں کو اولاد دیو اولاد دیو اولاد دیو. 1200 سال کتنا بھائی سارے بولو اے لفظ, میری گال سمجھ آندی پئی ہے. اے تھوڑا حال ہے نا, آواز کوئی تنگ تا نہیں کریں دی پئی تو تھوڑیاں سماعتاں کو ٹھیک ٹکران دی پئی ہے نا, مزیدی آواز کو سونا کرو چا ذریع بریک کرو چا ذریع بریک کرو چا کاکیں کو گال سمجھ آوے. مولوی میں کوشش تا کریں دے بھئی گال بھامیں سمجھ آوے بھامیں نہ آوے, پر میں آخری میں شور ڈاڈھا مچا آیا تو میں اے چاہنا میں شور نہ مچاواں, گال کوئی دل اچ باوے سرے کے جدن پلے ہی پوے ہیں. تو ہن اتھاں رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ منصب نبوت تے فائز تھیون والے نبی ہن جنہاں 1200 سال تک رب دی پاک بارگاہ عرض کیتی رکھی ہے اللہ میں کو اولاد دیو اولاد دیو. اساں 12 منٹ ہی منگو چاہدا تے اللہ چیز وہ نہ دے وے, میرے خیال دے بوہا ہی چھوڑ دینے, دروازہ ہی چھوڑ دینے, منگڑا ہی چھوڑ دینے. اللہ نہیں سندا سہیں, اللہ بے پرواہ تھی گئے سہیں, اللہ بے پرواہ تھی گئے, لا پرواہ تھی گئے. اللہ فرمیندے نہ میں لا پرواہ ہاں نہ میں بے پرواہ ہاں. اگر لا تے بے پرواہ ہوما ہاں تیری اکھ بستر دیتے کھل دی بعد چے تیرے حصے دا رزق تیرے سران دی پہلے پہنچا دینا ہے. نہ میں رب لا پرواہ ہاں اور نہ میں رب بے پرواہ ہاں, ہاں میں اللہ الصمد ہاں, بے نیاز ہاں بے پرواہ کہنی. اگر میں بے پرواہ ہم تول ڈسات صحیح کائنات نظام تیری اکھ دے سامنے کی میں چل سکے ہاں, مگر میں اپنی ذات چ بے نیاز ہاں. میں کو کئی چیز دی ضرورت کہنی, میں ہر چیز تو بے نیاز ہاں. اگر ضرورت ہے تا تیکو ہے, اگر تائیں 12 منٹ مانگ کے والی میری پاک بارگاہ ہے آنکھ دیتے اے تا دیکھ چا میں نبیاں کو لی 1200 سال منگوائی رکھے. رب دی ذات پاک نے فرمایا جڈن انہاں اتنا کچھ منگے والوی میں رب انہاں کو مونجھا نہیں کیتا, مغموم نہیں کیتا, افسردہ تے پریشان نہیں کیتا. 12 سال دے محنت دا سلا ایہو جیاں دیتیم جی میں آپ نبیان والپوتری نبیان ہیں. ایک بئی طرح دے ہیں 1200 سال دا کافی عرصہ ہے بھائی. 1200 سال تک اگر خالق دی ذات پاک نے عطا کیتا ہے تو
تو آپ صبر کریں دے رہی ہیں، صبر دا دامن پکڑیں دے رہی ہیں، اللہ دی ذات پاک دی رحمت نال وابستہ تھی رہی ہیں، مگر خالق دی ذات پاک فرمائے 1200 سال دے بعد صبر دا پھل ایہو جیاں مٹھا دیتیم سبحان اللہ وال جیویں آپ منصب نبوت دوتے فائز ہن انہاں دا جمن والا پتری نبی ہن تو اے دعا دا اہتمام ہے اور دعا اللہ دی پاک بارگاہ اے واحد عبادت ہی ہے جڑی اللہ رب العزت دی ذات پاک کہیں طریقے نال رد نہیں کریں دے بلکہ خدا قبول کر گندے۔ اچھا اللہ اتنا بے نیاز ہی وے، اتنا بے نیاز ہی وے، اساں سائیں دا کلمہ پڑھ دے ہیں، ترٹی ہوئی زبان دے نال سائیں دی ذات تے درود و سلامی پڑھ گندے ہیں، بھجدے ہیں، بھنا تروٹا سجدائی دے گنے ہیں اور اللہ دی پاک بارگاہ اپنی جبین کوئی جھکا دینے ہیں، متھے کوئی کالا شالا کر گنے ہیں، مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک فرماتے ہیں تو مسلمان ہے، محمد دا غلام ہے، مگر اے یاد رکھیں اگر میری پاک بارگاہ کوئی دشمنی امید رکھے چاہ میں دشمن کوئی نا امید نہیں کریں دا اون دی امید دے مطابق او کوئی چیز عطا کر دینا جے کو سرائکے چ میں بدلا کے ہی آکھاں چاہ اللہ دی ذات پاک فرمائیں تساں تا نبی دے غلام ہی وے تساں کئی ویلے منگ دے وے ول نہیں وے منگ دے مگر تساں اے چاہ دے وے اللہ ہن نہیں دیندا میرے دامن کو بھرا کہنی سی اور میرے دامن دے اندر کوئی چیز پاتی کہنی سی اللہ فرمائیں جے میرا دشمنی میرے کول منگے چاہنا میں اوندا دامن ہی خالی نہیں موڑیندا اور دیکھو نا اللہ دشمن دے دامن کوئی خالی نہیں پھریں دا دعا دے اٹھے ہوئے ہتھاں کوئی خالی نہیں مڑیں دا رب اپنے دشمن کوئی کنا منہ جھانی کیتا اور توجہ کرو چا اگر خدا اپنے دشمن کو کنا خالی نہیں مڑیں دا والا آپ غور کریں چا محمد دے غلامہ دے ہاتھ خالی کی میں موڑیں دے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نازل تھی میں قرآن دے اندر بڑیاں سوڑیاں حکمتاں آج بھی موجود ہیں یہ فرعون آئی نا فرعون کون سارے بولو فرعون اے پہلے ٹھیک آئی بالکل ٹھیک ٹھاک آئی اللہ کو سجدہ کریں دا آئی پاکی بیان کریں دا آئی تسبیح و تعلیل کریں دا آئی رب دی عبادت اچ منہمے کریں دا آئی مگر رب دی ذات پاک نے خود تخلیق کیتے پیدا کیتے اللہ این دے آخرت تو آپ سونا جانن والی ذاتن تے آگاہن تے واقفن کہ ان دی اخیر کی میں تھی منی حتیٰ کہ ان دا ایسا ایک پلیت ذہن تھیا کہ انہیں زمین دوتے بہ کے خدای دعویٰ چکی دا تا یہ راوی روایت بیان کریں دیں اور مفسرین کرام مختلف آرامہ دے اندر ان احوال کو درج کریں دیں ایک نماران جنگل دے اندر بکریاں چریں دا کھڑا ہے اور بکریاں چریں دی جاد ہوتے اللہ دی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا ونیو ہی دے کل ایک نا سوال کرو تے جواب گینا ہو مولا کیا فرمائیں دے کل ونیو پوچھو اگر کوئی زمین دوتے بہ کے آنکھیں چاہ میں خدا ہاں تو ان دی سزا کیا ہے اگر کوئی زمین دوتے بہ کے دعویٰ کرے چاہ آنکھیں میں خدا ہاں تو ہی دے کل پوچھا کہ ان دی سزا کیا ہو گئے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لباس بشر آپ دے کول آگے جلے اندے تک پہنچے نا آپ نے فرمایا توڑے کول آیا پوچھ دے کیوں آپ نے فرمایا تیرے کول این وجہ واسطے ہیں ایک سوال دا جواب پوچھتا ہوں کہ کیا وہ کہ اگر کوئی زمین ہوتے بہ کے آکھے چاہ میں خدا ہاں تو ان دی سزا کیا ہے انہیں آکھے یار اے دسا تو چنگا بلا سیانہ نظر آنے تو بلا ایمیں کوئی کر سکتے کیا ایمیں بلا کوئی کر سکتے کوئی آکھ سکتے زمین ہوتے بہ کے میں خدا ہاں ایمیں تو کوئی نہیں آکھ سکتا ہوں کہ سا کوئی پتہ ہے کوئی آکھ نہیں سکتا مت تن کہیں میں لے کہیں دا سیر پھرے چیتا رلے چیتا نکلے تے آکھ دے وے شیطانوں تے حملہ آور تھی ونجے وہاں کہ تھی نہیں سکتا وہاں کہ اساں کوئی پتہ ہے تھی نہیں سکتا مت تن کدہاں کوئی ایمیں آکھے چاہ تو ان دی سزا تو رسا وہاں کہ بل پورا علاقہ پوری وسطی کو چھوڑ کے تو اتھاں جو میرے کول آئیں جنگل ہے تو میرے کول کیوں آئیں وہاں کہ پورے علاقے جو نا میرے کو سب تو زیادہ ذہین تو نظر آئے سمجھدار نظر تو آئے سیانہ عقل مند نظر تو آئے میرا فیصلہ تو کر وہاں کہ اگر میرے کو فیصلہ پوچھتے نا میں نہیں آدھا بھائی کو پتھر مارو کو میں نہیں آدھا ان کو تیر مارو کو میں نہیں آدھا کہ تو صحیح میں کرو سنگسار کرو اگر جڑائیوں کو جا کے نا کہ میں خدا ہاں ان دی میرے نظرائیں سزا یہ ہوئے پانی اچھ بڑھ کے مرے کیا ہوئے پانی اچھ بڑھ کے مرے وہاں کہ تو آدھ ہیں یہ سزا ہوئے وہاں کہ ہاں وہاں والی یہ لکھ دے
کیا کر ایو لکھ دے وہاں کہ کیوں لکھویں نے وہاں کہ میں لکھویں دا تا وہاں چھرے پھرے دا بھلا کوئی پتہ ہے سرائکی چی میں یاد ہے مطلب کوئی اپنی گال تو پھر نہ ونجے اپنی زبان کو تبدیل نہ کرے جا چلو اگر زبان کو لو پھر سی نا کوئی ثبوت تا ہو سی نا کوئی پروف تا ہو سی نا کوئی تحریر تا ہو سی نا پتہ لگ ویسی اگر پھرن لگ سی تو میں جلدی نال ان کو ان دی تحریر ان دی ہاتھ دی کو دکھا دے ساں یہ تواڈے ہاتھ نال تواڈی تحریر ہے فیصلہ ہی تواڈا اپنا ہے وہاں کہ میں این وجہ واسطے آدھا پہ چلو ایک چیز پکی تھی ویسی دلیل مل ویسن ثبوت مل ویسن پروف مل ویسن دلائل سارے کول موجود ہیں ایک کو محفوظ کر گئے سوں انہیں لکھ دیتا وہاں کہ دستخطی کر دے دستخطی کر دیتے وہاں کہ بیا وہاں کہ موہری لا دے وہاں کہ موہر تو میرے کول کہیں نہیں وہاں کہ انگوٹھی ہے نا جڑی انگوٹھی ہے نا میں مٹی چنا ہوں پانی سٹنا گارا بن ویسی سیاہی چا بنے نے ہوں وچ انگوٹھی لا دے کاغذ تے لا دے اہتمام تا سارے اللہ دی ذات پاک فرمایا بس انہاں کے کہنا انگوٹھا ہی لا دے میرے خیال دے 10 خاتی بندے پکڑ گندے چوری کر گندے میرے خیال دے موہاری چوری تھی ویندی ہے میرے خیال دے اے شے چوری کڈا نہیں دیندی ایک کے بابے دے 9 پوتر ہیں نک رلسن متھا رلسی اکھ رلسن نقش نین رلسن ہکے ڈاڑے دی اولاد ساری وستی ہے سارے دیاں قد شکلاں رلسن تے پہلے ساڈا کوئی بابا اگر کدا انگوٹھا لاویا چا نا پر سارے پڑھے لکھے چھوارا دین وہی دی کوئی جاہل ہے انگوٹھا لیندے تے ہن جب تک موبائل کو آپ انگوٹھا نہ لاوے دا تے میرے خیال تے اون وقت تک موبائل نہیں کھلدا تے میرے خیال دے جلے مشین چ پیسے کڈھن واسطے بینک چ ویندے تے اون ویلے انگوٹھا لیندے ہن ایکو آکھو چنا تو ہی انگوٹھے ٹیکے تو جاہل ہے پتہ چل گیا ہر چیز نقل وچ آ گئی ہے ہر چیز دی اصل دی نقل ہے مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام دی ذات تو گنتے قیامت تک آدم دے آخری پتر تک سارے دیاں شکلاں قد نقش نین رلے ساں مگر میں خدا دی کاریگری دیکھو کنا انگل دیاں انگوٹھیاں دے لکیراں کہنا ملے ساں اللہ اکبر انگوٹھی لا دے موہری لا دے دستخطی کر دے سارا کچھ کر دی تو خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جبریل واپس آ گئے وقت آیا خدائی دعویٰ کر دی توس کیا کی توس سارے بولو خدائی دعویٰ کی توس جلے خدائی دعویٰ کی توس نا 400 سال تک آدھاریا میں خدا ہاں مگر اللہ اتنا بے نیاز ہے اللہ کہنا نیچھی کہنا دیتی آس اللہ کہنا سر دا دردی کہنا دیتا آئی ڈھڈ دی پیڑی کہنا دیتی آئی کیونکہ تکلیف اللہ پیارے ہیں کو دیں دے اور جرلے بندے کو تکلیف آندھی ہے فوراں اللہ کو یاد کریں دے فرمایا دیں دا ہی نہیں میں متن تکلیف چڑے وہاں تے میں کو یاد چکرے تے میں رب کو رحمان دے رحیم چاک ہے این دی مستی ہی کو خوب مستے ساں اور اپنی پاک بارگاہ چوں ہی کو رہندہ درگاہ کرے ساں نہ دکھ دے ساں نہ میں کو یاد کرے ساں یاد رکھا ہے نشیب و فراز جڑن بھی انسان کو وابستہ تھی نا اور انسان انہاں ابتلاواں وچ آزمائشاں وچ مصیبتاں وچ گھریں دے یہ میں سمجھو رب دی پاک بارگاہ وچ مقبول تھیندا پے یہ میں سمجھو رب دی پاک بارگاہ وچ قربت حاصل پیا کرن دے اللہ ہی کو قرب دیونا چاہندے اللہ ہی کو مقام دیونا چاہندے اللہ فرمائیں جے کو میں خدا اپنے دروازے دے آمانی نہ دے وہ کو مال اتنا دینا چاہوں اپنے مال جمع تے گم رہا دے وہ میں کو یاد کہیں نہیں کریں دا تے جے کو میں اپنا بناونا چاہوں وہ کو مال اتنا دینا جتنا کھا گندے شام کو میرے بوہے تے وال آندے میں رب کو منگ دے وال میں رب عطا کر دیں سبحان اللہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے قرآن نے واضح طور دے اعلان کیتا 400 سال تک این دوران اللہ دی ذات پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تساں نبی ہوئے اور نبی اپنی تبلیغ دا حق ادا کرے تے نبیاں واسطے اللہ دی ذات پاک نے قرآن مجید فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین خذ العفو جڑا تبلیغ کرے نا
سبحان اللہ. اے تبلیغ دا اللہ دی ذات پاک نے احکام نبیاں کو دسن کہ بندہ تقریر کیویں کرے، تبلیغ کیویں کرے، اپنا پیغام کیویں پہنچاوے، اپنا دین متین دا پیغام لوگاں تک کیویں پہنچاوے. پہلی اون دی شرط رکھی نے خذل عفوا. خذ مانے پکڑ گنو، عفوا مانے تو ساں جڈن بھی پکڑنے نا محبوب. حضور کیڑی شے کو منگا؟ آپ نے فرمایا عفو در گزر کو پکڑ گنو، رعایت کرن کو تساں پکڑ گنو. کئی دے سامنے اپنے آپ کو سختی نال پیش نہ کرائے. جڈن بھی تواڈے وچ مادہ ہوے نا، پہلا مادہ ہوے کہ تساں جیڑا بندہ ہی تو کو کچھ آکھے نا اوندا بدلہ نہ گنائے، او کو رعایت دے دیوے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت باغ ایک یہودی آ گیا، آدھے سلام علیک، ہلاک تھی میں توں. نبی سے کو پہ آدھے کون؟ یہودی. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بدلہ گھنے نہ گھن سکتے ہیں، مارے نہ مار سکتے ہیں، قتل کرے نہ کر سکتے ہیں. میرے پاک نبی فرمایا وعلیک، فرمایا جے میں ہلاک تھی میں تو ہی ہلاک تھی میں. یہ گال سیدہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کائنات تک گئی. آپ تک جلے بات پہنچی نا تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ بیٹھے ہویا آپ اوکوں گالی دیون لگیاں. آپ نے فرمایا کیویں بھونکا؟ حضرت ام المومنین اما عائشہ کو. میرے پاک نبی دی ذات پاک فرمایا عائشہ کچھ نہ آکھو. انہاں کہ سونا تو کو ایویں آکھے نے. میرے پاک نبی فرمایا اون جیویں میں کو آکھے میں دا کچھ کو آکھے. یا رسول اللہ تساں کیا فرمایا؟ فرمایا اون میں کو آکھے ہلاک تھی میں. جی میں اون آکھے نا اے اللہ دی پاک بارگاہ چ منظور کہیں نہیں. جی میں آکھ دی تے اللہ دی پاک بارگاہ چ مقبول ہے. کہ میں اون آکھے مر ونجے تے میں بندیاں دے اختیار چ کہیں نہیں موت. موت تا میں مصطفیٰ کو جڈنی اسی، موت تا میں محمد دے اختیار ہے. اللہ ہر کوئی مردے موت دا پابند ہوندے، مگر تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو اور میرے محمد عربی دی سیرت دا مطالعہ کرو. میرے مصطفیٰ کریم دے دروازے پاک ہوتے ترے دی ہمارا موت آندھی رہی ہے، میرے محمد قبول ہی نہیں کی تھی. سرکار نے اسرائیل کو پہلی نمارہ خالی بھیجے، دوسری نمارہ خالی بھیجے، جلے تیسری نمارہ آئے نا اللہ دی ذات پاک نے حضرت اسرائیل کو پوچھا کتھا ہیں؟ فرمایا مولا مدینے. فرمایا کیڑی جاتے کھڑے؟ فرمایا مصطفیٰ دی چوکھٹ تے کھڑا. فرمایا کیا کھڑا کریں؟ فرمایا تانگ کھڑا رکھ دا. فرمایا کہیں؟ فرمایا محبوب تورا بوہا کھولن والا اندر ونیا. آپ نے فرمایا کرے سے کیا؟ فرمایا روح قبض کرے سے. توجہ، اللہ نے فرمایا روح قبض کرن گیا کھڑے؟ جی ہاں. فرمایا قبض میرے محبوب دی روح کرن گیا کھڑے؟ جی ہاں. فرمایا میرے محبوب دے جسد اقدس تو جلے روح کڈھے سے رکھ سے کتھاں؟ توجہ، ترے دیوہاراں تک آندا رہی ہے، رکھسیں کتھاں؟ اتھاں اسرائیل اللہ دی پاک بارگاہ چ آکھدے اللہ پاک جاتے رکھساں. خدا دی ذات پاک نے فرمایا تو میں کو دسا پورے عالمین پورے جہان وچ محمد تے جسم تو اعلی، محمد تے جسم تو اعلی چیز بنائیم، اعلی چیز دے نال نال اعلی جگہ بنائیم، اعلی جگہ دے نال نال اعلی منصب بڑھے مولا کہیں نہیں. فرمایا ول تو دسا اگر این جسم تو پاک ہوئے اتھ رکھنا، جڑی این تو اعلی ہوئے اتھ رکھنا، جڑی این جسم تو افضل ہوئے اتھ رکھنا. جنن اعلی تے افضل تے پاک بھی کہنی تو کتھ رکھ سے؟ اسرائیل لا جواب تھی گیا. عرض کرنے مولا کتھا رکھا؟ خدا دی ذات پاک فرمایا والا میرا حکم ہے جتو روح کڈھے واپس اتھائی رکھیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ توڑ پہنچے، نبی ہن تبلیغ دا حق ادا کرنگے. آپ نے فرمایا وے تائیں آکھے میں خدا ہاں، حیا کر، خدا وحدہ لا شریک ہے. وہاں کے گال ہے تورا خدا تا وحدہ لا شریک ہے، مگر زمین ہوتے تو میں ہی تا خدا ہاں. زمین ہوتے میں بھی تا خدا ہاں. اگر تیرا خدا جڑا کو جے نا میں وہ سازش بیا کرے نا، میں وہ تحریک ان قریب چلاون والا ہاں، توڑے رب دا نا ہی نہیں رہونا. کیا توڑے رب دا یہ لفظ بولو چھو، توڑے رب دا نا ہی نہیں رہونا. وہاں کہ تو کیا کرے سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. آکھن گئے میں نا ترے ستون بڑھویں دا پیاں، مصر اج بھی موجود ہیں، چھوٹا وڈا تے وڈا پہاڑ بنوایا اس. مصر دے علاقے وچ زیادہ پہاڑ نہیں، مگر اون علاقے چ اپنے خود تیار کردہ پہاڑ بنوایا اس. ایک چھوٹا ایک وڈا، اون تو وڈا ستون بنوے ساں. ان ستون دی چوٹی دوتے کھڑ ساں، اپنے ہاتھ چ کمان گھن ساں.
کمان چ تیر پیساں کمان چ تیر چھکے ساں جتھاں تے اللہ بیٹھے تو ہی لگ سی قتل تھی ویسے جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جے لے ہوندی ایک گال سنی نا آپ مغموم تھی گئے نبی ہم فوراً اللہ دی پاک بارگاہ چ حاضر تے اللہ سی او ایویں یاد ہے اللہ فرمایا تا پاگل ہے اللہ نے فرمایا تا پاگل ہے مولاؤ تیرے قتل دے منصوبے بیٹھا بنے دے انہیں پوری تیاری کر گئی دی کئی ہزار مزدور ستون بنامن دی تیاری وچ لگے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ جی فرمایا کیا کہ تیر کدے مرے ساں مشرق مغرب شمال جنوب وہ کہ آسمان والے پاسے سٹے ساں فرمایا میں اڑا ہی بیٹھا بولو میں کوئی اڑا ہی بیٹھا ہوں سمتے چاں سمتاں تو پاکاں جہت تو پاکاں پاسیاں تو پاکاں ابے لمیاں تو پاکاں اگر وہی نہیں سمت مارنا ہی چاہتے میں اڑا ہی بیٹھا وہ تا پاگل ہے میں تا ہوں دی شاہ رگ تو زیادہ نیڑے ہاں میں تا ہوں دی شاہ رگ تو نہنو اقربو الہ من حبل الورید میں تا ہوں دی شاہ رگ تو زیادہ نیڑے ہاں اگر میں کو قتل کرنا چاہتے اپنی رگ کپے چا پتہ لگ ویسی مردہ کون ہے میں رباں بے نیاز ہوں مگر کیتوس کیا اپنی ان حماقی وچ گم تھیا انہیں تیر کمان چ پاتا ہوا وچ چھکا جدو ہوا وچ تیر گیا اڈو اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا فرمایا دشمن دا تیر آندہ پہ خالی نہ بھیجیں سبحان اللہ میں اپنے موضوع دے کھڑا دشمن دا تیر آندہ پہ خالی نہ موڑے ہن دعا منگو چاہ تے اللہ نہ دے وے آکنے نے اللہ دعا دے ہاتھ خالی موڑ دی دیں اللہ فرمائے اڈے غور کرائے او دشمن دا تیر آئی تیر روانہ تاؤں کی تو تیر کمان چو تاؤں چھکس کہ رب کو قتل کریں دے مگر اللہ فرمائے جبریل خالی نہ بھیجیں مولائی نیت نہ لاندہ پہ کہ تین رب کو قتل کریں دے اللہ نے فرمایا بیان دے دروازے دوئی خالی آوے میرے دروازے دوئی خالی آوے یار مولا کیا کرام فرمایا جلدی کر دریاوی چو مچھلی پکڑ کیا مچھلی پکڑ تے تیر دے وچ پوڑ چا تیر وچ پوڑ چا تیر کو چھک کے نا مچھی کو اپنے ہاتھ چ رکھ تیر کو آپا زمین والے پاسے رخ چکر جلے مچھی چو تیر چھکے سے نا تازے تازے مچھی دے خون دے قطرے جلے اپنی آنکھ نال دے سی نا ان دے دل کو تسلی دا تھی وے سی کیوں کو قتل کر دیتے میں بے نیاز ہاں میں گر میں بے نیاز ہاں پر ایو کچھ لکھا ہے کہ وہ خالی کہنا مڑے ساں ہوتے ہوں دے تیر کوئی خالی کہنا بھیجے ساں جیڑا رب دشمن دے تیر کو خالی نہیں مڑے دا غور کرائے چاہ جیڑا رب دشمن دے تیر کو خالی نہیں مڑے دا آج بھی اگر محمد عربی دا غلام دعا دے ہاتھ اٹھاوے چاہ رب دی ذات پاک محمد دے غلام دے اٹھے ہتھاں کوئی خالی نہیں بے مڑے دا ول مغموم کیوں ہیں مجھے کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں کہ رب دی ذات پاک سنتا نہیں اللہ دی پاک پاک بارگاہ عطا نہیں کریں دا اللہ فرمائے دن میں رب دیندہ ہاں مگر جیڑا کچھ تیرے واسطے بہتر ہوئے اوہا دینا جیڑی تیرے واسطے بہتر نہ ہوئے تو مانگ پتہ میں رب کو کیا کریں اللہ کیا کریں دے فرمائے وال جیڑی او دعا ہوندی ہے نا اون دعا کو آقا کریم دی ذات پاک فرمائیں دن اللہ ترے کمہ چا خرچ چا کریں دن یا آخرت واسطے رکھ دن چاہ یا آمن والی مصیبت کو ٹال دیں دن یا اگر آخرت کوئی سنبھالوں چاہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک ارشاد فرمائیں دن اللہ سین دی ذات قیامت علی مارا نا ایک بندے کو آکسن جہنم میں چلاوائیں کتھاں جہنم دی طرف چلاوائیں یہ جہنم دی طرف ویندہ پیا ہو سی جو ہی جہنم دا پروانہ مل سی نا یہ اللہ کو کہنا دیکھ سی عرض کہنا کرے سی التجا کہنا کرے سی استغاثہ پیش کہنا کرے سی منتہ کہنا کرے سی وسیلے کہنا دے سی جہنم دا پروانہ گن سی دے فوراں
ٹر پوسی ایک ہوندے ٹرنا بیا ہوندے بھجنا ایک ہوندے چل کے وننا بیا ہوندے دوڑ کے وننا یہ بھج پوسی کیا کڈے سارے بولو نا جہنم والے پاسے اجلے جہنم والے پاسے بھجدا ویندا ہوسی نا اللہ دی ذات پاک فرمائے جبرائیل جی مولا فرمائی کو واپس آئے جلے واپس آسی نا اللہ دی پاک بارگاہ چوں حاضر تھی کہ پوچھی جی مولا ہون کیا ہے اللہ دی ذات پاک فرمائے تے کو جہنم دا پروانہ دیتم میں کو ڈٹھا ہی نہیں وے تے کو جہنم دا پروانہ دیتم تائیں منتا ہی نہیں کیتیاں تائیں کہیں دا وسیلہ ہی نہیں دیتا تے جا جہنم دا پروانہ کیتے تے بھاج پہ جہنم والے پاسے وجہ کیا ہے اگو ایک لفظ آدھے نبی سیندی ذات پاک فرمیندن اگو وہ بندہ پتہ ہے کہ آکسی اللہ سیاں ساری زندگی آکھا نمی مننا میں کہ آج دا مان نہیں چھوڑا ساری زندگی تیری حکم عدولی کیتی ہم تیرے حکم دے خلاف زندگی گزاری ہم آج جے آخری تے میں گھن جہنم دا پروانہ میں اپنی کیتی چاہیے نہ ہم اور جڑے میرے کرتوتر میں کو صلح مل چکا ہے میں کہ چلو آج تا آخری بار ان دا آکھا تا من گھنا اللہ دی ذات پاک فرمیسن این وجہ واسطے میرا آکھا من نہیں آدھے جیا رب فرمیسن ہون میں رب دی میری رحمت گوارا نہیں کریں دی جڑا میرا ایک دفعہ آکھا من نے میں رب کو جہنم دے ماں ہن میری غیرت گوارا نہیں کریں دی میں رب چاہنا ہوں تے کو جنت دے ماں فوراں بندہ اٹھائیں کھڑ دیا سی کلہ مائی نہیں ویندا یا جہنم وچ آپ ویندا پیائی ہن فوراں دے کلہ میں نہیں ویندا اللہ دی ذات پاک فرمائے سن ہن کلہ کیوں نہیں ویندا عرض کرے سی اللہ سی اتنی تیری وڈی رحمت ہے اتنی وڈی رحمت چوں کلہ میں ونجا جی میں ایک مثال ہوں دیو بڑا سارا حویل ہوئے پورے مربع دے باہروں حویل واللہ کھڑا ہوئے تے کوئی پنن والا جو ونجے تے میرے خیال دے کاکا جی آپ آئے بیٹھے ہوئے حویل دے دے تے میرے خیال دے 10 روپے دا نہیں دیندا ہاں سی اتنی وڈی حویلی چ صرف کو 10 روپے دے میرا اپنا نک کی ویندے ہیں تو میرے خیال دے اپنے نک کو اچا کرن واسطے کوئی بندہ کہیں کو ڈا نہیں دیندا آکھنے دے میاں گٹو چاون اوئے بوری چاون اوئے میں کرو ڈالا بھرون اوئے میں کرو ریڑھا بنون اوئے میں کرو ریڑھی چاوا ریڑھا چاوا تو بھرون آکسی وہی دیکھو ہاس جو وڈا دا کائنات جو خزانہ ہن دیکھو تو صحیح چیزاں بھی وہ کچھ پیا دیں دے جڑا کچھ ان دے اندر ہائی رب دی ذات پاک فرمے دے میری رحمتی تھوڑی تک ہے نہیں ورحمتی واسعت کل شے ہر چیز دوتے اگر کوئی چیز غالب ہے تو میں رب دی رحمت ہے تے بندہ فوراں آکسی اتنی تیری وڈی رحمت تو کلہ ونجا رب دی ذات پاک فرمے دے تو دسا کیا چاہنے عرض کرے سی مولا کلہ نہیں ویندا رب فرمے سے نہیں میں کر 70 او بندہ جن دے اتے جہنم واجب تھی چکی ہے جن دے اتے جہنم واجب تھی چکی ہے ہاتھ پکڑے نہ وہیں تے جنت پہنچے نہ یاد رکھا ہے کہ آخری گال قیامت دا جلے میدان ہو سی نا قیامت دا میدان ہو سی نا اللہ پورے جلال چوسی اللہ قیامت دی سختی تو محفوظ فرماوے قیامت دیاں ہول ناکیاں تو محفوظ فرماوے قیامت دیاں سختیاں تو اللہ محفوظ فرماوے اور یاد رکھا ہے اللہ قیامت دی دھوپ تو ہی محفوظ فرماوے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی تھا اللہ سیاں قیامت علی پیاس تو ہی محفوظ فرماوے یہ نبی بیٹھے آدھیں کسرت نال دعا منگا کرو اللہ اکبر تا میدان قیامت اللہ پورے جلال چوسی کئی نبی دی جرت کہنا تھی سی اللہ سے دے سامنے کلام کرے گال کرے اور اللہ سے کہا کہ زمین تانبے دی بن چکی ہے سوانے زیدے سورج حساب کتاب شروع کرو امت جڑی ہے بڑی اوکھی کھڑی ہے کہیں دی جرت کہنا اللہ اتنے جلال ہے چوسا اللہ جڑا پہلا کلام کرے سنو سارے نبی سے نال کرے سن سبحان اللہ اللہ جڑا پہلا کلام کرے سن وہ سارے نبی نال کرے سن ہن توجہ جڑا نبی نال کلام کرے سن نا کلام نبی نال کرے سن مگر پوچھن کہیں بے دا نا اللہ دی ذات پاک نا نبی سے دا چہرہ تک کے پوچھن محمد جی مولا فرمایا تیرا صدیق کتا ہے سبحان اللہ تیرا صدیق کتا ہے تو نبی سے اللہ دی پاک بار گیا چار کے سن اللہ میرے سجے پاسو کھڑے اللہ دی ذات پاک نا جنت دیاں 8 دروازے دیاں چابیاں چیسن
سبحان اللہ جنت دیاں 8 دروازے دیاں چابیاں دے سن تے نبی سے کو دے سن نبی سے کو دے تے فرمائے سن اپنے صدیق اکبر کو دیو انہاں کو آکو جنت تے بوہے کھولو جڑا میدان قیامت دے اندر نبی تواڈی امت چوں اون بندے دے دل وچ صدیق دی محبت ہوے میں خدا حساب کتاب شروع بعد وچ کرے ساں میں خدا میزان بعد چلے ساں عدل بعد کرے ساں جزا سزا بعد چلے ساں فیصلے بعد کرے ساں میں رب چاہنا اے جنت دے دروازے کھولن جین دے دل وچ صدیق اکبر دی محبت ہے وہ کو پکڑیں دے وین تے جنت داخل کریں دے وین نبی سے فوراً اللہ دی پاک بارگاہ چارج کرتے ہیں اللہ سے اجاں تا معاملہ شروع کہنی میں کیتا کیا معاملہ شروع بھی کہنی میں کیتا تے ہوں نہیں جنت صدیق اکبر دے صدیقی لوگاں کو داخل کرنا چاہتے ہوئے خدا دی ذات پاک جڑا کچھ ارشاد فرمائے حدیث رسول نزہۃ المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام 900 ہجری کتاب لکھی ہے باب مناقب سیدنا ابو بکر صدیق دے باب ہی حدیث پاک کو ایویں درج کیتے آپ فرمیندن کہ ان وقت نبی سہی اللہ دی پاک بارگاہ چار کرسن اجا تے حساب نہیں وے کیتا تے پہلے کیوں ونجن ہن اللہ دی ذات پاک فرمائے سن محمد تواڈا غلام صدیقی وچ کھڑا رہے آیا ہے تواڈا غلام صدیق اکبری وچ کھڑا رہے تے میں خدا حساب کتاب شروع کراں میں رب کو حیا آندا ہے میں رب چاہنا پہلے اے اپنے غلامہ کو جنت داخل کرے میں تارے کول پوچھتا جڑے نبی سائیں دے غلام صدیق اکبر دا میدان قیامت اتنا شان ہے والا آپ غور کرا ہے چاہ کل انبیاء دی صف میرے محمد دا کتنا شان ہو سی میرے مصطفیٰ کریم دا کتنا مقام ہو سی دل ایویں چاہندے بولوں کھڑے مگر کچھ وقت دی تقسیم ای ہو گئی ہائی اور ول کچھ وقت ونڈا یا ایویں ہاسے ول ایویں 12 بجے ایک بے جادو تے حاضری والی میں 3-4 جادو تے عشاء تک احمد پور شرکیہ پڑھتے وال گھر ول آج تھوڑا جہاں لیٹ ہی گل تھی گیا گڈی پنچر تھی گئی ہے اے عذر ہے جڑا قبول کر گھن سو ورنہ ہوئے لیٹ کہیں نہیں تھیندا بالکل کہیں نہیں تھیندا اگر گاڑی بالکل ٹھیک ساتھ لے وے آچا تو میرے خیال تے تساں بعد چاہوا جڑا میرا طریقہ ہے کیونکہ میں جڑے ویندا پیونا تساں ہوئے تشریف گھن کے آندے پے اے اج میرے کو اے فرید آباد آدھے ہونی کو مصطفیٰ آباد ماشاءاللہ میں ان کو پرانا نام نہیں گندا حالانکہ گننا چاہنا مگر وہ ویڈیو بن دی کھڑی ہے نا ہوں نہ وہ پاک ویسی اللہ کرے مصطفیٰ آباد والے کو تھوڑا میں جاننا یہ جلے پیر ویندا پہ آندے والے کاکے ہوں ویلے آندے پہ آندے مگر آج میرے کو پتہ لگے بھئی اللہ کریم میں ٹھڈ کھڑی رہے تو آدھا پہلے ویندے وے موسم ٹھیک ہوئے تو نہیں ویندے تے ٹھڈ زیادی ہوئے اون ویلے تو آ ویندے وے چلو شکر دے الحمدللہ جڑا وعدہ کیتا ہسے الحمدللہ او وعدہ وفا تھی گیا اللہم صلی علی سیدنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدى و رحمہ اللہم ذکرنا منہما نسیت وعلمنا منہما جہیر وارزقنا تلاوت وانا اللیل وانا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین اللہ مرحوم دی بخشش فرماؤ درجات بلند فرماؤ انہ دی قبر کو بکائے نور بناؤ انہ دی امانتاں دی حفاظت فرماؤ انہاں واسطے بخشش مغفرت دا اہتمام کیتے سے اللہ انہاں دی آخرت چنگی فرماؤ انہاں دی قبر کو جنت باغ بناؤ اجمعین برحمت